ابھی بھی بجٹ کے بارے میں یہی نا، میں ڈان کی سٹوری پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بجٹنگ فار این الیکشن ایئر ان لائک اینی ادر، مطلب یہ بجٹ تو الیکشن کا بجٹ ہوگا. میری اگر گزارش سن لیجیے، دیکھیں وہ شوکت بھائی نے جو ایکسپینشنری بجٹ دے دیا، اس کے 3 مہینے بعد ان کو سمجھ آ گئی فوراً کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. نومبر میں جا کے انہوں نے آئی ایم ایف سے پھر اگریمنٹ کیا، اور جب اگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیا اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ فروری میں آئی تو فروری میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا اور پھر آئی ایم ایف کے اس سے ہٹ گئے. پھر میں نے اگریمنٹ کیا، بڑی مشکل سے اگریمنٹ کیا، جب وہ سپٹمبر میں پیسے آئے تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا. تو آئی ایم ایف تو اس طرح نہیں سوچتا نا کہ مفتاح ہے یا حفیظ ہے یا شوکت ہے یا کوئی بھی ہے. آئی ایم ایف تو سوچتا ہے یار یہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اگر بجٹ دے گا تو پاکستان ایکسپینشنری بجٹ نہ دے دے کیونکہ الیکشن سر پہ کھڑا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے بجٹ بھی دیکھ لیا ہے، اور اگر مطلب کافی ڈیٹا تو ان کو مل گیا ہے، پرسوں 2-4 دن میں جو اسپیچ ہو جائے گی تو ان کو کنفرم ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بجٹ ٹائٹ بجٹ ہوا تو اس کے بعد آئی تھنک کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا، پرووائڈیڈ کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ $6 بلین لے کر آئیں اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو ہے ڈسٹنس ختم کریں. ٹھیک، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، مطلب یو آر ہوپ فل دیٹ آئی ایم ایف ول کم تھرو. مفتاح صاحب دیکھیں میں یہ سچی بات بتاؤں، جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہ تھا نا کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو بی وداؤٹ آئی ایم ایف، بٹ آئی ایم ایف آلسو کی ناٹ افورڈ ٹو لیٹ اے کنٹری دا سائز آف پاکستان ڈیفالٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کو بیوقوفیاں کرنی چاہیے، ہم کو کم از کم شو کرنا چاہیے ولنگنس کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اتنے بڑے ملک کو ڈیفالٹ کرنا کسی کے حق میں نہیں ہے، ہمارے دوستوں کے حق میں تو نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کے بھی حق میں نہیں ہے. تو بیسٹ یہی طریقہ ہے، جو ہم سے قرض مانگتے ہیں، جو $100 بلین ہم کو دنیا کو دینا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. تو اگر تھوڑے سے آئی ایم ایف تھوڑا سا وہ کر لے، ہم تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ بجٹ دے دے، تھوڑا سا آئی ایم ایف کام کر لے، آئی تھنک کہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے. آئی ایم ایکچولی سرپرائز کہ اٹ ہیز ٹیکن دس لانگ. آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین ریپڈ اپ. چلیں مجھے بریک لینی ہے. مفتاح صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کوئک گیس. مفتاح اسماعیل اور کاشف عباسی نہیں ہوں گے. چلیں یہ بتائیں آپ الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں یا الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے کہہ رہے ہیں کیٹیگری کی بات. دونوں بتا دیں، پہلے الیکشن سے پہلے والا بتا دیں. سر الیکشن سے پہلے مجھے سچ مچ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. الیکشنز کے بعد میرا ایک فیوریٹ ہے، وہ اللہ کرے وہ ہو جائے. کیا الیکشن کے بعد کون ہوگا؟ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا وہ ہے رشتہ دار جاننے والا ہے، آپ کا لاسٹ نیم بھی شیئر کرتا ہے. شاہد خاقان عباسی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی سے زیادہ مناسب کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس وقت پاکستان کو یہاں سے لیڈ کرنے کے لیے، جس کے اندر سارے اپوزیشن کو وہ ساتھ ملا سکتا ہے، ساری حکومت کو ساتھ ملا سکتا ہے. کھینچنا پڑ رہا ہے مجھے پروگرام تھوڑا سا. آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے سوال نہ پوچھیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے، تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ سر آپ نے مجھ سے کچھ اور پوچھا ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ کیا پوچھا، میں نے کہا وہ جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مناسب وہ ہونا چاہیے، میری خواہش ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بن جائے گا. اور سر الیکشن لڑیں گے تو مناسب بندہ وزیر اعظم بنے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے آپ کی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اپروپریٹ آدمی کون ہے پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا، میں کہتا ہوں شاہد عباسی ہے. اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی ایک آدمی سارے پولیٹیکل فورسز، شہباز شریف اچھا وزیر اعظم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف بہت اچھا وزیر اعظم ہے، تو پھر بہت اچھا وزیر اعظم ہے ہمارے پاس. لیکن شاہد عباسی ول بی اے بیٹر پرسن وداؤٹ اے ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. تو مریم نواز اس کمپیریزن میں کہاں ہے آپ کے لیے؟ جی مریم نواز شریف کہاں بیٹھتی ہیں اس کمپیریزن میں ایز اے پرائم منسٹر؟ سر دیکھیں، شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور میں نے دیکھا ہے قریب سے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا 10 سال کا ان کو چیف منسٹر کا تجربہ ہے اور دیگر تجربے ہیں. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی صاحب سے بہتر وزیر اعظم پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے. مطلب جو بڑے نام آتے ہیں ان کے سامنے میرے نہیں سوال ہے کہ اگر آپ نے اداروں کو سن لیجیے سر، اگر آپ نے اس وقت آپ نے اداروں کو بھی ساتھ ملانا ہے، سیاسی لیڈران کو بھی ساتھ ملانا ہے، ملک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر آپ کو معیشت کی بھی بہت زیادہ سمجھ ہونی چاہیے، اگر آپ کو انرجی کے طبقے شعبوں کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہد عباسی از دا بیسٹ چوائس. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے.